السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، وقال اللہ تعالی کلا انہا تذکرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں قرآن کی قسم کھا کر یہ بات کی ہے کہ یہ الذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی کرانے کا ذریعہ ہے، نصیحت دینے والا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے۔ قرآن کی مختلف جو ہے انداز سے باتیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، جیسے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے شکر گزار بنو اور ناشکری نہ کرو۔ اور قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ تو طرح طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی تعریف میں، اس کی خصوصیات میں مختلف آیتوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر انسان قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے تو شیطنت میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطانیت اس کے اوپر جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا اور جو رحمان یعنی اللہ کی یاد قرآن سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے بارے میں مختلف انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن سے جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اسی آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ قائم رکھیں، قرآن کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو دور نہ کریں، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے 1 منٹ یا کچھ دیر نکال کر ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا ہدایات جو ہیں وہ عنایت فرمائی ہیں، ان پر ہم غور و فکر کریں۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر ضیاء السلام صاحب نے جو ہے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہر سورت سے جو ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر زندگی میں عمل کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں، ہر سورت سے ایک نہ ایک آیت کو
اس کتاب کا جو ہے حصہ بنایا گیا ہے، کتاب کے حسن میں اس نے اضافہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اس موقع پر مصنف ہمارے جو ہیں ضیاء السلام، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اس کی کتاب سے جوڑنے کا جو یہ سلسلہ اور یہ کوشش کی ہے، اللہ اس کو جو ہے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو بھٹکے ہوئے راہی ہیں، بھولے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور نصیحت جو ہے اس سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو یاد رکھنے کا، اللہ کی نصیحتوں کو قبول کرنے کا جو ہے اس کتاب کو ذریعہ بنائے، آمین۔ تو حضرات گرامی، میری گزارش ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور سمجھ کر جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے اسی مقصد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور اس پر خود ہم جو ہے اس کو اپنے پاس رکھ کر بڑی حفاظت سے محفوظ صرف نہ رکھیں، بلکہ اس کے پیغام کو بھی ہم جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک عرصہ دراز سے جو ہے ہماری ایک جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے، اور جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں 2008 سے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کو جاری رکھنے کی ہی ایک کوشش ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کے مضامین کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اس کو دیکھیں، سمجھیں، غور کریں، اور دوسروں تک بھی قرآن کے پیغام کو جو ہے پہنچائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ غلط فہمی جو ہے وہ اس میں کہ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میں ایک قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کروں، اور عام بندگان خدا کو جو ہے اس کا پیغام جو ہے ان کو پہنچاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فاضل مصنف کے اس کتاب کے ذریعے سے جو انہوں نے کوشش کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت بہت شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔